الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مدارس کی بقا دین کی بقا ہے اور مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ مدارس باقی، خانقاہیں باقی، مدارس باقی، تبلیغی جماعت باقی، مدارس باقی، سپہ صحابہ باقی، مدارس باقی، جمعیت باقی۔ اگر مدارس باقی ہیں تو ان جماعتوں کا وجود بھی باقی ہے۔ اگر مدارس ختم ہو جائیں تو چند دنوں کے بعد یہ جماعتیں اپنا وجود بھی کھو بیٹھیں گی۔ باقی انسان خطا کا پتلا ہے، معصوم فرشتے اور انبیاء گناہوں سے، باقی کوئی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر انسان سے غلطی ہو جائے وہ توبہ کر لیتا ہے، جب اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کر دے، تو پھر بندوں کو بھی معاف کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کی اس بات کو لے کے اجاگر کیا جائے، اچھالا جائے، چسکے لینے کے لیے، مزے لینے کے لیے لوگوں کے درمیان میں اس بات کو اچھالا جائے۔ یہ جتنے بھی سیکولر ہیں، لبرل ہیں، دین بیزار لوگ ہیں نا، یہ اس چیز کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کسی دیندار سے غلطی ہوتی ہے اور ہم نے اس غلطی کو اچھالنا ہے، ہم نے ان کو بدنام کرنا ہے، مدارس کو بدنام کرنا ہے، دیندار طبقے کو، علماء کو نشانہ بنانا ہے۔ جس مدرسے میں وہ غلطی ہوئی، اس کے جو اکابرین ہیں ان کی ساری محنتوں کو، ساری ان کی دینی خدمات کو چند لمحوں کے اندر صفر کر دیتے۔ مفتی انور شاہ صاحب، محتمم جامع احسن العلوم کراچی، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ اب اس ویڈیو کے اندر وہ طالب علم کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کا لہجہ تھوڑا سخت تھا، اب ان کو ٹارگٹ کر کے کیا کریں، ان کے اندر تو فرعونیت ہے، ان کو تو باپ کی طرف سے مفت میں مسند مل گئی، اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، جو منہ میں آ رہا ہے وہ بات کر رہے ہیں، جبکہ وہ تو معافی بھی مانگ چکے ہیں جس طالب علم کے ساتھ وہ ہوا، جبکہ مدرسے کا یہ ضابطہ ہے غیر پگڑی کی کلاس میں نہیں آنا۔ اب وہ طالب علم جو تھا وہ ٹوپی پہن کر آ گیا۔ ایک یہ ہے کہ مدرسے کے اندر موبائل رکھنا ہی منع ہے، دوسرا یہ ہے کہ پھر موبائل کو استعمال بھی کلاس میں کر رہے ہوں، یہ تو ڈبل جرم ہو گیا۔ تو اس طالب علم کا تعلق جو ہے بلوچستان سے ہے، پھر اس طالب علم رات جو ہے بائکیا چلاتا ہے، دن کو جو ہے کلاس کے اندر جاتے ہیں، وہاں پڑھ رہے ہیں، ان کی بھی اپنی محنت ہے، بیمار والدہ کے لیے وہ رات کو کام کرتے ہیں۔ طالب علم کا موقف یہ ہے کہ میں رات کو دیر سے جو ہے آیا گھر اور میں نے آرام کیا، صبح کلاس میں گیا، وہاں نیند آ رہی تھی یا کوئی جو بھی مسئلہ تھا ان کا، طالب علم کا بھی موقف سامنے آ گیا۔ اور اس کے بعد مفتی انور شاہ صاحب کا بھی وضاحتی بیان، یہ آپ سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی، کیا حال ہے؟ آپ کی خیریت سے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، آپ نے رابطہ کیا اور اس مسئلے کے بارے میں ہم سے بھی پوچھا، کیونکہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں اور جو اصل معاملہ جس کے ساتھ پیش آیا ہے اس سے تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے۔ تو حضرت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں خود بھی طالب علم ہوں، اور میں نے الحمدللہ 10 سال ادارے کے اندر بالکل ایک عام طالب علم کی طرح پڑھا ہے، اور جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اہل دین، طلباء، علماء، اللہ کا فضل ہے، ان کو ہم اور لوگوں سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، قریب سے جانتے ہیں۔ اور یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ اس طرح تھا کہ درس حدیث چل رہا تھا اور طالب علم جو ہے وہ میرے خیال ہے موبائل استعمال کر رہا تھا۔ 6 مہینے سے ہم اعلانات بار بار کر چکے ہیں کہ موبائل کے استعمال پہ پابندی ہے، اور کلاس کے اندر لاپرواہی یا سو جانا یا کلاس کا جو بھی ڈسپلن ہے، جو ہمارا پہلے سے نظم و ضبط ہے، اس کے مطابق آنا بہت ضروری ہے۔ اور میں نے حتی الامکان کوشش کی طلباء کو سمجھانے کی بھی، اور طلباء کے ساتھ پیار محبت کر کے بھی، اور پھر ہمارے جو ادارے کے منتظمین ہیں انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات واضح کی کہ جی کچھ طلباء ہیں جو بالکل سرے سے ڈسپلن میں آنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اور یہ اسی دن کا واقعہ ہے کہ مجھے غصہ بھی آیا تھا، کیونکہ انتظام ہے، اور انتظام کے اندر انسان جو ہے وہ کبھی اچھی طبیعت میں ہوتا ہے، کبھی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور پھر طالب علم نے جو ہے وہ باقاعدہ بڑی بری طریقے سے بدتمیزی کی، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سب کے سامنے، میں کوئی وضاحت نہیں دے رہا آپ کو، لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ صورتحال کیسی تھی۔ اس کے جواب میں جو پہلے سے ہمارا SOP طے ہوا تھا کہ طلباء کو سمجھانے کے لیے اور ان کو انتظام کی اہمیت بتانے کے لیے اگر ایسا کوئی واقعہ ہو گیا تو ہم کلاس ہی میں ان کو بلا کے دفتر نظامت والوں کو اور ان کو بتا دیں گے کہ یہ فلاں طالب علم ہے جو گڑبڑ کر رہا ہے اور اس کو سزا دے دو۔ وہ کیا سزا ہوتی ہے وہ بھی سب جانتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی یہاں جلاد رہ رہے ہوتے اور مدرسے والوں کو جو ہے نا ظلم و ستم کا شکار کر رہے ہوتے تو آج ہمارے مدرسے میں الحمدللہ 1000 سے زیادہ طلباء نہ ہوتے۔ اور پھر میں نے ہفتے کے دن جو ہمارا سبق ہوا اس میں نے طلباء سے کہا بھی کہ آپ سب ہمارے لیے دل و جان سے عزیز ہیں، ہمارا دل رات آپ کے لیے ہے،
ہم جب اٹھتے ہیں تو طلباء کی فکر کرتے ہیں، اور جب ہمیں رات کو آنکھیں بند ہو رہی ہوتی ہیں تو بھی طلباء کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کل جو فلاں معاملہ پیش آئے گا اس کو کیسے آگے حل کرنا ہوگا۔ تو خدا نخواستہ کوئی بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کوئی طلباء پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، یا جامعہ عربیہ احسن العلوم اللہ کے فضل سے ایک دینی ادارہ ہے، اور جس کو تنقید کرنی ہے وہ تو ویسے ہی کرتا رہے گا، 10 دفعہ بھی کرے 50 دفعہ بھی کرے، اس کا حق ہے، لیکن ہاں دوسروں کا احترام اور ادب ہم بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں اور لوگوں سے امید بھی یہی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی سے بھی خطا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس خطا کو معاف فرمائے، اور میرا خیال ہے کہ وہ طالب علم جو ہے وہ واپس اس کا داخلہ بھی بحال ہو چکا ہے۔ تو یہ خام خواہ میں کسی حاسد نے اس قسم کا پروپیگنڈا کھڑا کیا ہے۔ اسکول کے طلباء اور مدرسے کے طلباء میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اسکول کا طالب علم صبح 8 بجے آتا ہے، 1 بجے نکل جاتا ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، لیکن مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ ماں باپ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، دور و دراز شہر سے ہمارے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، اس کو سنبھالیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا پڑھنا سب ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری اولاد ہے، اور اولاد کو جس طریقے سے ہم اچھی تصدیق اچھا حسن کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اسی طرح ہم ان کی تنبیہ کا بھی ہم اختیار رکھتے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمانوں کو مسئلہ سمجھانے میں مدد فرما دیں گے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ جو دنیاوی تعلیمی اداروں میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں منہ نہ ہی کھولوں تو بہتر ہے۔ تو بس آپ دعا فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ اب انہوں نے معذرت کر لی تو اب لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی معذرت کو قبول کر کے اس پروپیگنڈے کو ختم کر دیا جائے۔ اب دیکھو کتنے وہ بدبخت لوگ ہیں جو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، ان کی خدمات کو جو ہے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا کام کیا دین کا، مدرسے کو ٹارگٹ کرنا کسی ایک کی وجہ سے، تو یہ غلط بات ہے۔ ہمارا اسلام ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مدرسے کی کسی کی ویڈیو آ گئی اس پر پردہ ڈال دیا، کسی اور کی آئی اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، نہیں، کسی بھی انسان کی کوئی غلطی آپ کے پاس آتی ہے آپ اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کو چھپائیں، قیامت والے دن اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ کسی کی کوئی بات کو لوگوں میں ظاہر کرتا ہے، کسی بندے کا کوئی عیب لوگوں میں بیان کرتا ہے، لوگوں میں ظاہر کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں قریب گھر بیٹھے اس عیب اچھالنے والے کو اس اللہ پاک رسوا کر دیں گھر بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام کی بات تو پکی ٹھک۔ جو آج مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کتنی اداروں کے اندر کالی بھیڑیں ایسی موجود ہیں، تو کبھی آپ کا بھی وقت آ سکتا ہے، کبھی آپ کی بھی ویڈیو آ سکتی، لوگ پھر دھڑلے کے ساتھ چسکے کے لیے آگے شیئر کرتے رہیں گے۔ خدا را کوئی ایسی بات ہے مدارس دینیہ کی طرف سے یا اور بھی کسی بندے کی کوئی ایسی پرسنل ویڈیو آئے، کوئی پرسنل اس کی بات ہو، تو اس پر پردہ ڈالیں، اللہ آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔